أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير ولا يحسبن الذين يبخلون اور ہرگز خیال نہ کرے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں بما آتاہم اللہ من فضلہ اس چیز پر جو اللہ نے ان کو دی ہے اپنے فضل میں سے وہ خیر لہم کہ وہ ان کے حق میں بہتر ہے بل هو شر لہم بلکہ وہ ان کے حق میں برا ہے سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ عن قریب طوق بنا کر پہنایا جائے گا اس چیز کو جس کے ساتھ انہوں نے بخل کیا قیامت کے دن وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی میراث ہے واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالی تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 ہے۔ دیکھیں سب سے بڑا عمل جس سے دین کو تقویت پہنچتی ہے، دین کو غلبہ ملے، دین کو طاقت ملے، دین کو عزت ملے، دین کو غلبہ ملے، وہ جہاد ہے۔ قرآن کریم نے ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہاد کا عمل ہے، فرمایا کہ ذروۃ سنام الاسلام الجہاد، اسلام کی عزت اور اسلام کی سربلندی وہ جہاد کے اندر ہے۔ اور جہاد کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے جہاد بالمال اور ایک ہے جہاد بالنفس۔ ایک وہ جہاد ہے جو انسان مال کے ساتھ کرتا ہے، مال کے ذریعے سے، نفس کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں جاتا ہے، ماحول میں کردار ادا کرتا ہے اپنی طاقت حیثیت کے مطابق۔ جہاد کے بہت سارے مراحل ہیں، اور میں المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، اصل مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے لڑے، اور جتنا اپنے نفس سے لڑے گا آگے اللہ بڑے کام لے گا۔ پھر معاشرے کی برائیوں پر، ماحول پر نظر رکھے، جیسے جیسے ماحول ہو، جہاد کے مواقع ماحول ہوتے ہیں، آخری شکل اس کی ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے قتال کرنا، یہ اس کی اعلیٰ اور آخری صورت ہے۔ تو یہ جہاد کی شکلیں ہیں، تو ایک ہے جہاد بالنفس اور ایک ہے جہاد بالمال۔ جہاد بالمال یہ ہے کہ ایک انسان کو اللہ نے حیثیت دی ہے، طاقت دی ہے، تو وہ مال کے ذریعے سے جہاد کرتا ہے، اپنا مال خیر میں خرچ کرتا ہے، اچھی جگہوں میں لگاتا ہے، جس سے بے حیائی ختم ہو، جس سے فحاشی ختم ہو، جس سے ماحول بہتر ہو، پھر آگے مجاہدین کو تقویت ملے، اللہ کے دین کو تقویت ملے۔ یہ اس کی دو شکلیں۔ اب تک غزوہ احد کے ذکر میں اللہ نے اس بات کا ذکر کیا منافقین کا جو جہاد سے جان چھڑاتے تھے۔ جہاد سے کہتے ہیں منافق آدمی کی پہچان کا اندازہ دو موقعوں پر ہوتا ہے۔ ایک جہاد کے موقع پر، جب کوئی مشکل وقت آتا ہے پھر پتہ لگتا ہے کہ یہ کتنا کھرا اور سچا ہے، پتہ لگتا ہے۔ اور نمبر دو، جب اللہ کے دین کو خرچ کرنے کی ضرورت پڑے، مال کی ضرورت پڑے، تو اس موقع پر پتہ لگتا ہے۔ اور اس موقع پر ہمیشہ اگر آپ مدینے کی تاریخ کو پڑھیں، منافقین کا ذکر قرآن کریم میں پڑھے، ان دو چیزوں سے وہ جان چھڑاتے تھے، اس کا ذکر۔ تو اس سے پہلے ان لوگوں منافقین کا ذکر کیا جو جہاد سے جان چھڑاتے تھے، اب یہاں دیکھیں مال کا ذکر فرماتے ہیں، فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، اور ہرگز خیال نہ کرے، گمان نہ کرے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے ان کو دی ہے اپنے فضل میں سے، کہ وہ ان کے حق میں بہتر ہے، بل هو شر لهم بلکہ وہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ دیکھیں ہر چیز نعمت بھی ہے
اور اگر اس کے منفی پہلو کو آپ لے لیں تو وہ آزمائش بھی ہے۔ ہر چیز دنیا میں، ہر چیز کو دیکھیں، یہ بجلی ہے، اس کے مثبت اثرات بھی ہے، دیکھو فائدہ پہنچا رہا ہے ہمیں، خدا نخواستہ انسان اس کا غلط استعمال کرے غلط طریقے سے تو اس کے نقصانات بھی ہیں۔ اور ہر چیز کو لے لیں تو مال ہے، ایک نعمت ہے، اور خدا نخواستہ مال ملے اس کی وجہ سے انسان خراب ہو جائے، اس کی سوچ خراب ہو جائے، عیاشیوں میں، فحاشیوں میں، ماحول کو خراب کرنے میں مال لگائے، غلط کاموں میں لگائے، عذاب ہے، اچھے کاموں میں لگائے، نعمت ہے۔ یہ دونوں پہلو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے ذکر فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، میاں بیوی کا جھگڑا ہے، گھروں میں اختلافات ہیں، وہاں ایک جملہ قرآن نے استعمال کیا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، انسان کے مزاج میں بخل ڈالا گیا ہے، بخیل ہے۔ اگر حقوق وقت پہ طریقے سے ادا کر لے شاید جھگڑے بہت کم ہو جائیں۔ وہ ہوتا ہے یہ بدگمانی کا ماحول، ہر چیز سے پیچھے رہتا ہے، پہلے شروع میں دیتا اگر طریقے سے دے جھگڑا ہی نہ ہو تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ جب بھی دیکھو اسی طریقے سے قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو شخص نفس کے بخل سے بچایا گیا، اس کے دل سے بخل نکال دیا گیا، کنجوسی نکال دی گئی، اور میں وہ کامیاب ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یجتمع الشح والایمان فی عبد مؤمن، اس طرح کی حدیث ہے کہ کسی بندے کے دل میں ایمان اور بخل ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، انہوں ساتھ جمع نہیں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی بڑا بخیل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل سے بڑھ کر اور کیا بیماری ہو سکتی ہے؟ تو مال کو اللہ کی نعمت ہے، اللہ دے، اس کو بہتر طریقے سے استعمال کرنا ایک، اور پھر اس کے ذریعے سے اللہ کے دین کو فائدہ پہنچانا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اب یہاں دیکھیں اللہ کیا فرما رہے بل هو شر لهم، بلکہ ان کے حق میں برا ہے، سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، عن قریب توق بنا کر ڈالا جائے گا ما بخلوا، جس چیز کے ساتھ انہوں نے بخل کیا قیامت کے دن، یعنی جس مال کے ذریعے سے لوگوں نے بخل کیا ہے وہ مال توق بنا کر کے ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے سونا چاندی جمع کیا، مال جمع کیا، اور اس میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، اللہ کا حق کیا ہے؟ زکوٰۃ وقت پہ ادا کرنا، اللہ کا حق اس میں سے ادا نہیں کیا، قیامت کے دن وہ مال، سونا چاندی مال، وہ ہار بنا کر کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور وہ اس کو ڈسے گا، کہے گا دیکھو وہ سانپ بنایا گیا، اس کو سانپ بنا کر کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اس کو ڈسے گا، کہے گا انا کنزو کا، انا مالو کا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ یہاں تک کہ کسی نے جانور پالے تو وہ جانور، وہ کہتے وہ اس کو گلے میں ڈالے جائیں گے، اس کو۔ اب یہ چیزیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی نا، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ نے ہمیں یہ نظام دی، جو اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے بہت اہم چیز ہے۔ ایک چیز کا بہت خیال رکھ کے دیکھیں، ایک تو ہمارا ماحول بہت زیادہ خراب ہو گیا اور ہم نے مل کے خراب کیا۔ ایک تو یہ بھیک مانگنے والوں کی اتنی زیادہ، خصوصاً پاکستان زیادہ ہے، ہمارا اوپر سے لے کر حکمرانوں سے لے کر نیچے تک، جو ایک تو بھیک مانگنے بھکاری ہو گیا، ہمارے مزاج میں یہ بھیک آ گئی، ایک ماحول بن جاتا ہے نا، اوپر کے لوگ جب ماں باپ مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس کے بچوں کی بھی وہ چیز آ جاتی ہے، جب ماں باپ کی جو سوچ ہوتی ہے نا وہ بچوں کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، حکمرانوں کی سوچ عوام کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، اور اوپر سے نیچے تک لے کر۔ اب دیکھیں نا، ہمارے ہاں کوئی کام ہوتا ہے تو اگر 100 روپے آتے ہیں، 100 روپے میں 20 روپے لگتے ہیں، 80 روپے کہیں اور چلے جاتے ہیں، تو کیا فائدہ ہے اس کا؟ اور پھر اتنا عجیب مشکل ہو گیا۔ اب کل ایک ڈاکٹر صاحب کا فون آیا کہ میرے نانی اب بات کرے پانی کا، میں نے کہا میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے، اور پھر کہتے کہ مجھے 1 روپے، میں نے کہتے کہ آپ ان کو نہیں دو گے، وہ اپنا حق سمجھتے ہیں، جتنے کام کرتے ہیں وہ پیسے لینا اپنا حق سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا جائز حق ہے، ہمارا کاروبار ہے، کسی کی لائن خراب ہے، سیوریج کا سسٹم خراب، وہ آئیں گے پیسے لیں گے اپنا کام کریں گے، وہ نہیں کریں،
ماحول اتنا اوپر سے نیچے تک سب گند ہے ماحول۔ تو یہ ماحول کیوں بنا؟ یہ جو ماحول بنا ہے ہمارے ہاں یہ گندا، ہم آئے دن ہمارے بچے اسی ماحول میں پیدا ہوتے ہیں پلتے ہیں۔ یہ ماحول کیوں بنا؟ یہ ہم لوگوں نے مل کے بنایا نا۔ ہم اس میں بہتری بھی لا سکتے تھے، ہم تھوڑی ہمت کرے، اس میں بہتری لائے، اپنے آپ کو ٹھیک کرے، اپنی سوچ کو تبدیل کرے، اپنے ماحول کو بہتر ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن پتہ نہیں وہ دن بدن کیا بنے گا ہمارا۔ یہ تو مطلب یہ جہاد ہے، تھوڑا سا ان چیزوں پہ سوچے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماحول کے لیے۔ بہت زیادہ خراب ہو گیا۔ زکوٰۃ صرف دینی نہیں ہے جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کو بہتر طریقے سے ادا کرنا ہے۔ اب اس دن میں بیٹھا ہوں، میرا بیٹا آ گیا، چھوٹا بیٹا ہے میرا، حافظ ہے، تو وہ کہتا ہے ابو مجھے بچے دے دو، میں ان کو پڑھانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میں قاعدہ پڑھوں۔ اب اس دن میرے پاس آ گیا، کہنے لگے یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ لفافہ گھر سے لے کر آیا ہے، اس کو امی نے دیا، قاری صاحب کو دے دو۔ میں نے تو اس کو منع کر دیا، لیکن آپ اس کو سمجھائیں۔ میں نے بچے کو بلایا، بیٹھا میرا، میں نے کہا کس نے دیے؟ کہتے امی نے دیے۔ میں کیوں دیے؟ کہتے قاری صاحب کو دے دو۔ تو میں نے اس کو کہا دیکھو یہ لے جاؤ امی کو دے دو، بولو وہ مفتی صاحب کہتے کہ آئندہ اس طرح مت لایا کرو مدرسے میں، غلط اس سے ماحول کا۔ پھر میں نے اس کے والد کو، اس کے والد صاحب کو میں نے پیغام دیا، میں نے کہا دیکھیں اس طریقے سے بچوں کے ہاتھوں میں پیسے پکڑوانا اور اللہ کے قاری حضرات کو نہیں، ادب کے خلاف ہے، اس سے بچے کا بھی ذہن خراب ہو جائے گا۔ اور یہ تو آپ ایک اندر غیر شعوری طور پر ہمارے ماحول کو خرید رہے ہیں۔ اس سے تو انگریز نے ہم سے ہندوستان چھینا ہے، ہمارا پورا ہندوستان انگریز نے ہم سے۔ دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے عزت کے ساتھ۔ یہ غلطیاں میں نے بہت کی، ٹھوکریں بہت کھائی ہے، اس سوچ کے ساتھ میں دیتا تھا شاید یہ میرے بچوں کا خیال رکھے گا اور یہ دوسرے بچوں کا کیا بنے گا؟ اگر وہ میرے بچے کا خیال رکھے گا دوسروں کا نہیں کرے گا، یہ دوسرے کی کوئی کہیں اور سے ہے کیا؟ ایک طریقہ ہوتے دینے کا، عزت کے ساتھ۔ مسجد میں بھی دو ایک طریقے سے، عزت کے ساتھ دو، بے ترتیب طریقے سے ماحول نہیں۔ مدرسوں میں بھی دو عزت کے۔ دیکھیں یہ مارکیٹوں میں یہ جو دین کے نام پہ مانگ رہے ہوتے ہیں نا، اکثر گڑبڑ ہوتا ہے۔ دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ دین لوگوں کے سامنے گراؤ، دین کو اٹھا کے لوگوں کی نظروں میں حقیر کر دو، دین کو عزت دو، عزت کے ساتھ۔ یہ تھوڑی ہے کہ تم جا کے دکانوں پہ گھوم رہے ہو، مدرسہ میں نے بنایا۔ تجھے مدرسہ بنانے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ تم بیٹھ کے لوگوں کو، تمہاری ہمت جتنی ہے تم بیٹھ کے لوگوں کو قاعدہ پڑھاؤ، کلمہ سکھاؤ، نماز سکھاؤ، اتنی عزت کے ساتھ اللہ روزی دیں گے آپ کو۔ بہت ماحول خراب ہو گیا، ہر لیول پہ خراب ہو رہا ہے۔ تربیت ہماری بہت ہی منفی ماحول میں ہو رہی ہے، مثبت ماحول میں نہیں ہے۔ اس لیے اور قرآن کریم میں دیکھو، حدیث میں فرماتے ہیں کہ مال کہاں سے آیا اور کہاں خرچ کیا، دونوں چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے کمانے کا طریقہ بھی سنجیدہ، صاف ستھرا، خرچ کرنے کا انداز بھی انتہائی سنجیدہ۔ کبھی دین کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو، غریب کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو۔ اور یہ جو پیشور لوگ ہیں جو روڈوں پہ مانگتے ہیں، چوراہوں پہ میں خود دے رہا ہوتا ہوں۔ اب میں وہاں پلاٹ پہ کبھی جاتا ہوں، کام ہوتے ہیں نا، میں اپنے ساتھ پیسے میں نے وہ چکے، میں نے کہا آتے اتنے آتے ہیں بے حد، یعنی اگر میں 1000 روپے رکھوں نا وہ 2 دن میں ختم ہو جاتے ہیں، 10 روپے بھی دوں۔ خواتین، مرد، بزرگ، ماحول بن گیا، اب کیا کریں؟ ہم جرم میں برابر کے شریک ہیں، میں اس کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا ہوں، اگر میں دے رہا ہوں اچھا کر رہا ہوں، لیکن یہ غلط ہو گیا۔ پیشور لوگوں کو دینا شرن ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے مانگنے کو اپنا پیشہ بنا دیے۔ اور غریب کی حقیقت آپ کو معلوم نہ ہو، آپ نے نہیں دیا، آپ سے اللہ نہیں پوچھیں گے۔ آپ تحقیق کریں، تسلی کے ساتھ اٹھا کر کے دیں، خصوصاً دین کے معاملے میں دین کو بہت عزت دیں۔ یہ بہت غیر سنجیدہ انداز ہے جو مسجدوں میں ہم نے اختیار کر لیے، مانگنے کے انداز یا مختلف طریقوں سے، اس نے دین کو بہت نقصان پہنچایا، معاشرے کو بہت تباہ کیا۔ فرمائے سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عن قریب طوق بنا کر ڈالا جائے گا اس چیز کو جس کے ساتھ انہوں نے بخل کیا قیامت کے دن۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ انسان کما لیتے، کتنی محنت کرتے لوگوں،
میں نے اتنا کما لیا، میں پوری دنیا میں گھوم کے آ گیا، اتنی فیکٹریاں بنا لی سے، وہ بالآخر وہ مال کہاں چلا جاتا ہے؟ جھگڑوں کی نظر ہو جاتا ہے، بالآخر کرتے 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 جھگڑوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ تو فرمائے سب کچھ اللہ کا ہے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالی تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔